السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بھارت واسیوں پر دنیا والوں پر امن و سلامتی، شانتی، انتی نازل کرے۔ طارق فتح اسلام کا، مسلمانوں کا کٹر دشمن، چند دن پہلے ختم ہو گیا، مر گیا، اور کینیڈا کے اندر کسی قبرستان میں جگہ نہیں ملی، اور طارق فتح کی آخری خواہش کے مطابق ان کو جلا دیا گیا، اور جلا کر ان کی لاش کو راغ بنا دیا گیا۔ اب بعض طارق فتح کے جونیئر موجود ہے یا کولیگز موجود ہے، مسلمان بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن طارق فتح جونیئر بن گئے ہیں۔ وہ طارق فتح کو برا مت بولیے، طارق فتح کے بارے میں یہ مت بولیے وہ کافر تھے یا جہنم میں جانے والے ہیں، ایسا مت بولیے بول کر لمبے پوسٹ ڈال رہے۔ طارق فتح کو اپنا آئیڈیالوجیکل نظریاتی باپ ماننے والے جونیئر طارق فتح، خاص طور پہ ابو طلحہ زہاک، بہت زیادہ طارق فتح کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہیں۔ دیکھیے جہنم میں گئے مت بولیے ان کو، کافر ہے مت بولیے بول کر مسلسل پوسٹ پہ پوسٹ ڈال رہے ہیں، غمزدہ ہے ان دنوں۔ میں صرف طارق فتح کے 5 اہم چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 4 ویڈیو سے اور ایک ٹویٹ ہے۔ ویڈیو میں پہلا ویڈیو، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، بارش ہو، ارتھکویک ہو، ایک اللہ کیا کچھ سنبھالے گا۔ وہ جس دن اسے کہہ دیے کہ میرے سے نہیں ہوتا کچھ بھی، اس دن ختم، سڑک بند ہو جائے تو اللہ میاں آ کے ٹھیک کرے۔ کرکٹ میں اللہ میاں آ جاتے، کوئی نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پکار رہے ہیں زلزلے روکنے کے لیے، کچھ پریشانی آ گئی، طوفان آ گیا، کرکٹ میچ جیتنا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، کیا مدد کریں گا اللہ؟ نعوذ باللہ۔ ارے پاگل، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری قدرت اللہ کی طرف سے، کن فیکون کا مالک ہے، بولتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، کوئی بھی بات۔ اور جانتا ہے دنیا میں اللہ نے ٹیسٹ کے طور پہ بھیجا۔ سورہ عنکبوت 29واں سورہ آیت نمبر 3 سے 5 میں اللہ فرماتے کہ اللہ دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ کے لیے۔ اچھے دن بھی آئیں گے، برے دن بھی آئیں گے، خیر بھی آئیں گا، بعد وقت پریشانی بھی آئیں گی، دیکھے تم عمل کیسے کرتے، اچھے دنوں میں کیسے رہتے، برے دنوں میں کیسے رہتے، سلامتی والے رستے پہ رہتے یا نہیں رہتے، اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت پہ رہتے یا نہیں رہتے۔ تو اللہ نعمتیں دے کے بھی دیکھتے، آزمائش پریشانیاں بھی دے کر دیکھتے۔ نعمتوں میں شکر، اللہ ہی کی عبادت، پریشانیوں میں صبر، اللہ ہی کی عبادت۔ یہ حکم ہے اللہ کا، نماز اور صبر سے مدد لو۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ صحابیات اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ ہی کی عبادت اور صبر اور شکر اور ذکر والی زندگی، کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بول دیا میرے سے نہیں ہوتا، بولے تو اللہ نہیں بولتے میرے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ساری کائنات بنا دیے فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ، اور جس دن چاہے ختم کر دیں گے، جس دن چاہیں گے پھر اٹھا کے کھڑا کریں گے، جس دن چاہیں گے جنت دے دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے اسی کی عبادت کرنا۔ اور آدم علیہ السلام جب پہلے انسان تھے زمین پر، اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، لنگم یونی، جانور، پتھر، مورتی، تاگے، تعویذاں، مردے، گنڈے پلیتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور قیامت تک یہی حکم ہے، اللہ ہی کی عبادت اور طاغوت کا انکار، شرک کا انکار، کفر کا انکار۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پڑھا ہوتا، طارق فتح جہنم کے رستے پر نہیں گیا ہوتا، منحوس کفر کی موت نہیں مرتا، تو جلاتے نہیں تیرے کو آج۔ اسلام سر کسی کا نہیں ہے، نچوڑ کے آپ نے رکھ دیا، اس کو اٹھا کے جس کی مرضی آئی جس نے بنا دیا۔ جب لیٹرنگ نہیں تھی سر، نمبرنگ سسٹم نہیں تھا، سارے قرآن کے ہر پیج پہ ہندو نمبرنگ ہے۔ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر نمبرنگ سسٹم ہے، ہندوؤں کے نمبر بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن میں جب نمبر دے دیے گئے جب نمبرنگ تھی بھی نہیں۔ قرآن نمبروں سے نہیں پہچانا جاتا، قرآن پہچانا جاتا ہے قرآن کے الفاظ جو اللہ نے نازل کیے، اکیلے رب نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساری انسانیت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ، دنیا میں سلامتی سے رہنے کا، شانتی سے رہنے کا راستہ جو قرآن سکھاتا ہے، اس سے قرآن پہچانا جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا ہوا، قل هو اللہ احد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز۔
ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیتوں سے قرآن پہچانا چاہتا ہے کہ تمہارا رب مالک اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، پالنے والا اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اور مخلوق کی لنگم، جانور، پتھر، مورتی، انسان، مردے، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتوں کی پوجا مت کرو، اس سے جہنم ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کامیابی ہے، دوسرے آئیڈیالوجیز پہ چلے تو بربادی ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ اس کے نبی کی اطاعت میں ترقی ہے، یہ اس سے قرآن پہچانا جاتا ہے۔ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آدم اور حوا کی۔ اللہ کے نزدیک تقوی جو نیک زیادہ رہے گا قریب رہے گا، گورا کالا قبیلے وغیرہ سے اونچ نیچ نہیں ہے اسلام میں، سب آ کر ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک لائن میں، قرآن یہ تعلیمات سے پہچانا۔ ہر ماں باپ کی، ہر ماشاءاللہ سے بڑوں کی عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں یتیموں کی مدد کرو، ظالموں کو ظلم سے روکو، مظلوم کی مدد کرو، قرآن اس سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن 1 2 3 4 اس سے نہیں پہچانا جاتا، 1 2 3 اس سے نہیں پہچانا جاتا۔ تو ہندو نمبرنگ، انگلش نمبرنگ، پاگل، طارق فتح منحوس، کئی کو دیکھا تو اسی لیے دیکھ جہنم کے راستے پہ گیا۔ تو کلام کو دیکھنا تھا، اللہ کے کلام کو سمجھنا تھا، قرآن کو اللہ کے، اور اس پر عمل کرنا تھا، ماننا تھا، دنیا میں بھی عزت اور کامیابی رہتی تھی، آخرت میں جنت رہتی تھی۔ تو دونوں جگہ برباد ہوا، اللہ حفاظت کرے تمام مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کو توفیق دے اسلام پر آنے کی۔ تو مسلمان بھی بت پرستی کرتے ہیں، بت پرستی کرنی ہوتی تو کعبے کو نہیں توڑ دیتے؟ جیسے آپ پھیرا لگاتے ہیں ساتھ، یہ الٹا پھیرا لگا رہے ہیں۔ تو بت پرستی جب ہم پتھر مارتے ہیں شیطان پہ اور جا کے پتھر کو چومتے ہیں تو وہ بت پرستی نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ اٹھاتا ہے مسلمان بھی بت پوجا کرتے ہیں، دیکھو کعبۃ اللہ میں جا کر بت کی پوجا کر رہے، پتھر کی پوجا کر رہے۔ کئی بار اس کا جواب دے چکے ہیں بڑے بڑے دائی، ذاکر نائک وغیرہ، اور ہمارے بڑے بڑے علماء، شیخ بن باز، شیخ البانی، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اس کا جواب دے چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یاد دلا دوں، خالی مسلمان کعبے کی طرف چہرہ کر کر، رخ کر کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتا تھا فلسطین، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ جو اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ مسلمان کرتا ہے، عبادت اللہ کی۔ پہلے بولے بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے نبی اسلام چہرہ کر کے، پھر اللہ نے اجازت دی اور حکم دیا کعبۃ اللہ کی طرف، تو کعبۃ اللہ کی طرف ٹرن ہو گئے۔ یہ ہے مسلمان کہ اللہ کی عبادت کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے، تاکہ ساری دنیا میں یونٹی، ایکتا رہے، گورا کالا، امریکن، افریقن، انڈین، عرب، سب یونٹی کے ساتھ ایک طرف رخ کر کر اللہ کی عبادت کرے۔ یہ ہے مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولتے حجر اسود سے تو پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چومتے تھے، میں تجھے چومتا ہوں، بس فائدہ نقصان، دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، دنیا آخرت میں کامیابی دینے والا، نقصانات اور بربادی سے بچانے والا، ہر دل کی آرزو خواہش کو پورا کر کے مقاصد میں کامیابی دینے والا اللہ، اور تمام انبیاء اور صحابہ صحابیات اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کعبے کی طرف رخ کر کر، جو حکم دیا گیا۔ کعبے کی پوجا نہیں کرتے، پاگل، پھر جہنم میں جانے کی بات کر دیا تو۔ کیوں لوگ اپنے سینوں پہ بم مار کے مر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہوں یا مدرسے کے ہوں، سب کو کنونس کیا ہے کہ جب تک ایک بت ہے وہاں ہندوستان میں، اس وقت تک ان کا فرض ہے کہ وہ اس بت کو توڑنا اور اس ہندو کو مسلمان کرنے کے لیے جنگ کرتے رہے۔ تیسرا کہہ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی ہو مسلمان یا مدرسے کا اسٹوڈنٹ رہو، اس کو بتایا گیا آخری بت جب تک نہیں توڑیں گے، جب تک تمہارا مشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ بت کی پوجا سے نفرت، ویدا، گیتا، اپنشد، بائبل، گرو گرنتھ، قرآن، تمام دھارمک کتابوں میں نتسیہ پرتیما آستی، یجروید چیپٹر 32 ورس 3 میں، چنڈو کے اپنشد بک نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1، ایکم ودیتیم، تمہارا رب ایک ہی ہے۔ رگ وید میں برہم سوترا ہندوازم کا ایکم برہم دتیہ ناستے نے ناستے کنچن،
تمہارا رب ایک ہی ہے اللہ، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ یجرورے چیپٹر 40 ورس 9، سمبھوتی کی پوجا مت کرو ورنہ نرک میں جاؤ گے۔ سمبھوتی یعنی پیدا ہوئی سو چیزوں کی، اس کی پوجا مت کرو ورنہ نرک میں جاؤ گے۔ تو پتا چلا جانور، پتھر، مورتی، انسان، مردے، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، لنگم، یونی کی پوجا سے نرک۔ یہ شری رام، شری کرشنا کا حکم، ویدا گیتا اپنشد کا حکم، بائبل گرو گرنتھ کا حکم، قرآن حدیث کا حکم، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا حکم کہ اللہ ہی کی عبادت، بتوں کی پوجا نہیں۔ تو بت سے نفرت ہر دھارمک کتاب اور بڑے لوگ سکھائے۔ شری رام، شری کرشنا زندہ ہوتے آ تمام بتوں کو توڑ دیتے، لنگم یونی کو توڑ دیتے، وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بھگوت گیتا چیپٹر 7 ورس 20، شری کرشن کہتے ہیں، اے ارجن، ایک رب کی پوجا کر، دوسروں کی نہ کر، ورنہ تیری بدھی نشٹ ہو جائے گی تو نرک میں جائے گا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کی عبادت، دوسروں کی نہیں، بتوں کی نہیں، نرک میں جانے والا راستہ نہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان بتوں کی پوجا سے، مردوں کی پوجا سے، سورج چاند تاروں کی پوجا سے، لنگم یونی کی پوجا سے، جانور پتھر کی پوجا سے، انسانوں کی پوجا سے نفرت کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی عبادت جو اکیلا خالق، مالک اور رب ہے، قدرت والا، طاقت والا، دولت و عزت دینے والا، عافیت صحت دینے والا اللہ، اسی کی عبادت، دوسروں کی۔ طارق فتح تو یہ سمجھ لیتا آج جہنم کے رستے پہ نہیں گیا ہوتا، کفر کی موت نہیں مرتا، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، فراک پہننے کے، یعنی جو عرب ہمارے حرمین شریفین میں ائمہ اکرام جو پہنتے ہیں تو اس کو فراک بول رہا، بولے فراک پہن کے اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، یعنی نماز کا انکار کر رہا ہے، ٹویٹ پہ باز آفتا، اور بول رہا میں ڈیٹیچ مسلم ہوں، میرا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ڈیٹیچ ہوں، ڈیٹیچ، میں ڈیٹیچ مسلم ہوں، خود ہی کفر کا اعتراف کر رہا، اور اس کو جونیئر طارق فتح اور دوسرے لوگ جنت میں بھی جانے پہ تلے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ نہیں بول رہا انہیں کفر کی موت مارا، جہنم میں جا رہا، نہیں بولنا۔ ایک جنا طارق فتح کسی کو بولے تھے، کہتے کعبۃ اللہ میں گئے تو میرے لیے دعا کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گئے تو میرا سلام پہنچاؤ۔ پھر انہیں کسی اور کو بولا، پھر انہیں ٹویٹ کرا، وہ ٹویٹ کو لے کے جونیئر طارق فتح ابو طلحہ سے حق ڈال رہا۔ دیکھیے طارق فتح ایسے تھے، ڈائریکٹ طارق فتح کے ویڈیوز کے اوپر جو کفر کر رہا انہیں، اللہ اس کے نبی کے احکام کا انکار، اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن حدیث کے خلاف، وہ نے بیان کر رہا جونیئر طارق فتح، بلکہ اپنے پتا جی ابا کے بارے میں نہیں۔ دیکھو بولے تھے کعبہ گئے تو دعا کرو، کسی کو بولے تھے، وہ کسی نے کسی کو بولا، کسی نے ٹویٹ کرا تو یقین ہو گیا، طارق فتح ڈائریکٹ بول رہا سو یقین نہیں ہو رہا۔ نماز کا انکار کر رہا، نماز کا مذاق اڑا رہا، جو کہ اسلام کا دوسرا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی نماز، صلاۃ، اس کا انکار کر رہا، اس کے بارے میں بول رہے نہیں برا نہ قبول۔ تو کفر طارق فتح کا ثابت ہے اس کی زبان سے ہی، انہیں خود اپنے آپ کو اعتراف کر کے مرا ہے۔ اور کافر کہاں جاتے؟ پوری قرآن حدیث اٹھا کے دیکھ لو، کافر جہنم میں جاتے، تو جیسا کفر کرے ویسا رزلٹ آنے والا ہے۔ میں یہ چیز اس لیے تمام مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن حدیث کو ترجمے سے پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، مانیے، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو بربادی بربادی بربادی۔ This is Ilyas Sharafuddin, slave of Allah, son of Indian Army Naik, conveying the message of Islam and truth to all and exposing the anti-Islamic, shaitani, satanic people. Assalamu alaikum.